اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ اس کے حصہ اول جس میں ہم نماز کے ذریعے قرآن سیکھتے ہیں، سبق نمبر 7A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے رکوع اور سجدے کے جو کلمات کہے جاتے ہیں ان کے بارے میں سیکھیں گے۔ گرامر میں ہم مزید کچھ الفاظ نئے سیکھیں گے، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں رکوع کے اذکار۔ تو رکوع قیام کے بعد، قیام میں ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کے بعد ہم قرآن کا کچھ حصہ انکلوڈ کرتے ہیں تلاوت میں، اور اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور رکوع میں پھر 3 دفعہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ ترجمہ دیکھیں، اس کا ترجمہ ہے پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحانہ، سبحانہ کا مطلب ہے ہر عیب اور برائی سے پاک۔ اچھا، اس اور سبحان اللہ جو ہم تسبیح میں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب جو یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا لفظ ہے ربی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے رب کا ٹیبل پڑھا تھا، جو ضمائر پڑھے تھے ان کے ساتھ جوڑ کے، ربو ہو، ربو ہم، ربو کا، ربی۔ ربی کا مطلب ہے میرا رب۔ ٹھیک ہے، اور آگے ہے العظیم۔ العظیم کا مطلب ہے بڑائی یا طاقت والا۔ اب عزم جو ہے نا، یہ کہتے ہیں ہڈی کو۔ تو اب ہڈی میں جتنی طاقت ہوتی ہے نا، ہڈی جو ہے وہ چونکہ طاقت کی چیز ہے ایک، یعنی کہ ہمارا جو جسم ہے اس میں جو سب سے زیادہ طاقتور جو اسٹرکچر ہے وہ ہے بون، ہڈی۔ تو اس لیے عظیم جو ہے نا وہ اس میں سے ہی آیا ہے، اور عظیم کا مطلب ہے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا رحیم، رحیم کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا، یعنی کہ ہر وقت رحم کرنے والا۔ تو اسی طرح عظیم کا مطلب ہے جس کے اندر ہر وقت عظمت اور بڑائی، طاقت جو ہے وہ ہر وقت موجود ہے، کسی میں وقت بھی اس کی طاقت میں یا بڑائی میں کمی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سبحان ربی العظیم کا مطلب ہوا پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ اب ہم اگر اسباق دیکھیں اس کلمے میں سے، تو اس ذکر میں ہم 4 باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی پاکی بیان کریں۔ ٹھیک ہے، سبحان، یہاں سے ہم پہلی بات لیں گے، وہ ہے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے۔ کس طرح؟ وہ وہ کبھی سوتا نہیں ہے، کبھی تھکتا نہیں ہے، اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے، اس کی بادشاہی کو کوئی زوال نہیں ہے، اس کو موت نہیں آنی، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی۔ اس کے علاوہ وہ ظالم نہیں ہے، یعنی کہ جو بھی نیگیٹو چیزیں ہیں نا ان کو آپ دیکھیں، ظالم نہیں ہے، وہ نا انصافی نہیں کرتا۔ اگر وہ کسی کو کسی امتحان میں ڈالتا ہے، یا کسی کے اوپر مشکل وقت آتا ہے کسی انسان کے اوپر، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ظالم ہے یا اللہ ناانصافی کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے اس کا امتحان لینا مقصود ہے، اس شخص کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، اس کا ہر حکم بہترین حکم ہے، اس کا ہر فیصلہ بہترین فیصلہ۔ اور ہماری زندگی میں جو بھی تکلیف آتی ہے یا آزمائش آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب ہم یہ بات مان لیں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہو۔ یہ ہے پہلی بات، اور وہ یہ پہلی بات ہم نے لی ہے سبحان سے۔ دوسری بات ہم لیں گے رب سے۔ ٹھیک ہے، رب کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ کس کس کو پالنے والا؟ تو ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم اپنے آپ سے شروع کریں، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے جسم میں ارب ہا ارب خلیے ہیں، اور ان خلیوں کو جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے لے کے اب تک
لمحہ بلمحہ خوراک بھی مل رہی ہے، آکسیجن بھی مل رہی ہے، یہ کون دیر پہنچا رہا ہے؟ میرا رب۔ اور جب تک میں نے مرنا ہے، میری موت تک یہ کام اسی طرح جاری و ساری رہے گا، یہ میرے رب کی ربوبیت ہے، میرا رب پالنے والا ہے۔ پھر اپنے آپ سے نکل کے باہر دیکھیں تو ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں، پھر ان سب کو پال رہا ہے۔ پھر انسانوں کے علاوہ چرند پرند، حیوانات، سمندری جانور ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک یونیورس کا ایک حصہ وہ ہے جو کہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، جن میں جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، شیاطین بھی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایسے جراثیم ہیں، بیکٹیریاز ہیں، وائرسز ہیں، ان سب کو بھی پال رہا ہے میرا رب۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب سے کائنات شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک، اور جب تک کائنات ختم ہونی ہے، تو یہ مختلف ڈائمینشنز ہیں جن میں ہم یہ چیز احساس کر سکتے ہیں کہ رب کتنا بڑا ہے۔ ہمارا رب جو ہے اس کی ربوبیت کیا ہے، اس کا رب ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ ہے رب۔ تو دوسرا مطلب ہم لیتے ہیں رب سے، دوسرا جو پوائنٹ ہے۔ تیسرا لیتے ہیں ربی سے، جو آخر میں یا ہے اس سے۔ وہ یہ ہے کہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے، اپنائیت کا احساس ہے۔ تو یہ کسی اور کا رب نہیں ہے، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اور کا رب جو ہے وہ پاک ہے، بلکہ میرا رب پاک ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے رب کی بات کر رہا ہوں، میری اپنائیت ہے، اپنے رب سے لگاؤ ہے میرا، تو میرا رب پاک ہے۔ اور اس کے بعد ہے عظیم۔ عظیم کا مطلب ہے کہ ایسی بڑائی، جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، جس طرح رحیم ہے جو مسلسل رحم کرتا ہے، اس طرح عظیم ہے ایک ایسی بڑائی والا جو کبھی کم نہیں ہوتی، ایسی عظمت ہے جو کہ کبھی کم نہیں ہوتی۔ تو وہ عظمت ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی عظمت ہے، اس کو کوئی دبا کے، پریشرائز کر کے، کوئی اس کو کوئی مجبور کر کے کسی طریقے سے کوئی جھکا نہیں سکتا۔ یعنی مثال کے طور پہ کچھ ایسے ہی پوسٹس ہوتی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے با اختیار ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی کسی طریقے سے کوئی پریشرائز کیا جا سکتا ہے، کوئی کام نکلوانا ہو تو کوئی ان کو موڑا جا سکتا ہے، کہیں سے کوئی سفارش کرائی جا سکتی ہے۔ لیکن میرا رب جو ہے وہ اتنی عظمت والا ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس کے اوپر یہ ان سارے حربوں میں سے کوئی حربہ نہیں آزمایا جا سکتا۔ تو اس کو نہ کوئی جھکا سکتا ہے، نہ کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے اس کو۔ تو یہ ہو گئے 4 پوائنٹس۔ سبحان سے ہم نے کہا کہ میرا رب پاک ہے، ہر قسم کی نقص اور کمی سے پاک ہے۔ رب ہے، پالنے والا ہے، اور رب بھی کس کا ہے؟ میرا اپنا رب ہے۔ اور پھر وہ رب جو ہے وہ عظیم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 پوائنٹس ہیں نا، یہ ہم جب ہم رکوع کریں اور یہ کلمہ پڑھیں تو یہ ہمارے ذہن میں ہوں، تو انشاءاللہ ہمارے جو رکوع کے اندر جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں: سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ اچھا، اس کے بعد ہم 3 دفعہ یہ کلمہ پڑھ کے پھر ہم کھڑے ہوتے ہیں سیدھے اور کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ ہے سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ تو اب پھر یعنی کہ سبحانہ ربی العظیم کہہ کے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے، ہم کھڑے ہوتے ہیں اور 3 دفعہ یہ کلمہ، ایک دفعہ یہ کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہم اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی جو بھی تعریف کرتا ہے، اللہ اس کی تعریف سنتا ہے۔ سمیع کا مطلب ہے سن لی، ٹھیک ہے۔ سمع ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، سماعت وغیرہ، تو وہاں سے بھی ہم یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ سماعت کا مطلب ہے سننا، تو سمیع کا مطلب ہے سن لیا۔ اللہ نام باری تعالیٰ ہے، تو سمیع اللہ کا مطلب ہے سن لیا اللہ نے۔ لی من، لی ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ ہی میں، اور اس کا پورا ٹیبل ہم نے پڑھا تھا لہو لہم لکا لی لکم لنا، تو وہاں سے بھی آپ کو یاد ہوگا۔ تو لی کا مطلب ہے اس کی یا اس کے لیے۔ اچھا، من جو ہے نا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے۔ من کا مطلب یہاں پہ لکھا ہوا ہے جس نے، ٹھیک ہے۔ تو من کو یاد رکھیں کہ یعنی کہ اس کی سن لی اللہ تعالیٰ نے جس نے آگے کیا کیا؟ حامدہ، حامد، حمد اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ حمد کا مطلب ہے تعریف،
تو عام طور پہ ہم اردو کی جو کتابیں ہیں بچوں کی، اس میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ لکھا ہوتا ہے. تو حمد کا مطلب ہے اللہ کی تعریف. حمد کا مطلب ہے تعریف. تو تعریف اور ہو جو ہے وہ پھر واپس ضمیر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. تو ہو کا مطلب ہے اس کی تعریف. حامدہ ہو یعنی کہ اس کی تعریف کی. تو حامدہ جو ہے نا، یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، یہ فعل ہے. سامیہ بھی فعل ہے اور حامدہ بھی فعل ہے. اس کو ہم تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے. سامیہ پڑھیں گے، حامدہ پھر اسی کے پیٹرن پہ. اچھا، اب ہم یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی تعریف، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی تعریف اس نے کی ہوتی ہے، جو بھی کلمہ کہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والوں کے لیے خاص ذکر ہے. اس لیے پورے شوق سے حمد کرنی چاہیے. تو جیسے ہی ہم اپنے آپ کو یہ بات ریمائنڈ کراتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی آپ اپنے آپ کو کوئی بات یاد کراتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا تھا، تو اسی طرح ہم اپنے آپ کو یاد کراتے ہیں کہ اللہ میری سن رہا ہے. آ، اور جیسے ہی میں اللہ کی تعریف کروں گا تو اللہ میری فوراً سے سن لے گا. اور ساتھ ہی پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اور وہ کن الفاظ میں کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو یاد کرانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے جو اللہ کی تعریف کرے، اور اس کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف شروع کریں. تو ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد. ترجمہ ہے اس کا، اے ہمارے رب، اور تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب. اب ہم نے پڑھا تھا ربنا. ٹھیک ہے، رب ہو، رب ہم، ربو کا، ربی، ربکم اور ربنا. تو ربنا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا ہمارے رب، ہم سب کا رب. لیکن یہاں پہ لفظ ہے ربانا. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا تبدیل ہے. با کے اوپر پیش کی بجائے زبر ہے، لیکن اس زبر کی وجہ سے جو ترجمہ ہے وہ ہم سب کا رب سے چینج ہو کے اے ہمارے رب ہو گیا. یہ کس طرح ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، یہ انشاءاللہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں. فی الحال بس اتنا یاد رکھیں کہ ربونا کا مطلب تھا ہم سب کا رب. اور ربنا جہاں بھی آئے گا، کیونکہ دعاؤں میں یہ بہت زیادہ آتا ہے، تو ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب. تو ہم پکارنا چاہیں جب کسی کو، تو ربنا سے ربنا ہو جائے. والا کل، والا کا جو ہے یہ تین الفاظ کا ٹکڑا ہے، مجموعہ ہے. ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا اس کو. ہم نے پڑھا تھا لہو، لہم، لکا. اور پھر ہم نے پڑھا تھا والہو، والہم، والا کا. تو یہ ہے والا کا. والا کا مطلب ہے اور تیرے لیے. الحمد، یہ بھی ہم نے شروع میں پڑھ چکے ہیں. الحمد کے دو معنی ہم نے دیکھے تھے، تمام تعریفیں اور شکر. تو یہاں پہ بھی دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. اچھا، ہم اپنے آپ کو بتا کے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تعریف سنتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. جب ہم ان الفاظ پہ غور کریں گے تو رب، جب ہم سوچیں گے رب کی ربوبیت کا، جب ہم اندازہ لگائیں، جس طرح بھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ رب ہونا جو ہے کتنی بڑی بات ہے. تو جیسے ہی ہم اس کو سوچیں گے، ذہن میں لائیں گے، تو دل سے خود بخود اللہ کی تعریف اور شکر کے الفاظ نکلیں. تو جب دل سے تعریف نکلے گی تو اس کی جو مقبولیت ہے وہ پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیا مقبولیت ہوگی. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف اور شکر. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھاتے تو یہ کلمات پڑھنے کے بعد کچھ اور کلمات بھی ایڈ کرتے. تو ان میں سے ایک کلمہ جو ہے وہ ہے مل السماواتی و مل الارض و مل اما بینہما و مل اما شئت من شیء بعد. ان کلمات کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. مل السماواتی و مل الارض و مل اما بینہما. مل آ کا مطلب اس کا ترجمہ ہے آسمانوں، مطلب ہم نے ابھی بات کی ہے ربنا ولک الحمد، او اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہے تمام تعریف. کتنی تعریف؟
تو اس کو پھر آگے کوانٹیفائی کرنے کے لیے یہ کلمات ہے کہ تمام تعریف کے بعد ہم مزید اس میں تمام کہہ دیا پہلے ہم نے نا، ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے، پھر ہم اس کو کوانٹیفائی بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوانٹیفائی کن الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنا سکھایا وہ دیکھیں، ان کی خوبصورتی دیکھیں۔ ملا کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، کچھ کسی چیز کو بھرنا، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے مل آ بتنا کا مطلب ہے پیٹ بھر کر، پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ مل آ جیب کا مطلب ہے جیب بھر کر۔ تو مل السماوات کا مطلب ہے آسمانوں کے بھرنے کے برابر، یہ اتنی تعریف، کتنی تعریف تیرے لیے ہی ہے، تمام تعریف اور شکر، کتنی تعریف کہ آسمانوں کو میں بھر دوں اس تعریف سے، آسمانوں کے بھرنے کے برابر۔ ومل الارضی، اچھا سماوات ہم نے پہلے نہیں پڑھا ہوا، سما جو ہے نا وہ آسمان کو کہتے ہیں عربی میں، اور سما کی جمع ہے سماوات۔ اب سماوات اگر آپ دیکھیں تو آخر میں یہ کھڑی زبر کا مطلب بھی ہوتا ہے الف، تو واو ز- زبر الف ہو تو اس کو کھڑی زبر بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو سماوات میں الف تے جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے، سما کی جمع ہے سماوات۔ تو یہ ہمارے لیے مطلب سمجھنا آسان ہے کہ یہ آ، اسم ہے، اور یہ مؤنث ہے اور جمع ہے۔ آسمان جو ہے وہ ہم اردو میں تو اس کو مذکر گنتے ہیں، ہم کہتے ہیں آسمان نیلا ہے، لیکن عربی میں آسمان جو ہے نا وہ مؤنث ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، مطلب یہ لینگویجز میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کی اپنی اپنی جینڈر کے حساب سے وہ ان کی، یعنی کہ اہل زبان جو ہے وہ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس کے حساب سے یہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ کتنی تعریف کروں کہ تمام آسمانوں کو بھر دوں، اور پھر اس کے بعد ومل الارض، اور بھر دوں زمین کو اس تعریف کے ساتھ، یعنی کہ زمین کو بھرنے کی کے برابر میں تعریف کروں، تو آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر۔ الارض کیسے کہتے ہیں جی زمین کو، یہ بھی عربی کا ایک لفظ ہے، لیکن چونکہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سب سے عام جو اس کی مثال ہے وہ ہے ہمارا قومی ترانہ، اس میں ہم ارض کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ارض۔ تو ارض کا مطلب ہے زمین، ومل الارض، اور زمین کے بھرنے کے برابر۔ اور اس کے بعد ومل آ ماں بینہما، وا مل آ، اور بھرنے کے برابر، ماں کا مطلب ہے جو، ہم نے اس سے پہلے ماں کا مطلب نہیں پڑھا تھا، لیکن ماں کے بہت سارے معنی ہیں۔ یہاں پہ جو ماں کا معنی استعمال ہوا ہے وہ ہے جو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ماں ہم پڑھیں گے، بلکہ ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی، ماں دینو کا، ماں کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ تو یہ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو، کیا، اور نہیں۔ اور کہاں پہ کیا مطلب ہوگا یہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے ابھی اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ ومل آ ماں بینہما، ومل آ ماں، اور بھرنے کے برابر جو بینہما کا مطلب ہے بین، یہ دو الفاظ ہیں، بین کا مطلب ہے درمیان، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بین بین، یعنی کہ دو چیزوں کے درمیان میں، اور ہما جو ہے وہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو عربی میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ عربی میں واحد اور جمع کے درمیان میں تسنیہ کا لیے الگ صیغہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے ہو پڑھا تھا واحد کے لیے، ہم پڑھا تھا جمع کے لیے، اور اس کے درمیان میں دو کے لیے صیغہ ہے ہما۔ تو ہو، ہم، اور ہما، ہما کے لیے دو انگلیوں سے اشارہ کریں گے تو یہ تسنیہ ہے، اور چار انگلیوں سے اشارہ کریں گے تو یہ جمع ہے، ایک انگلی سے اشارہ کریں گے واحد۔ ہو، ہم، اور اس کے درمیان میں یہ ہما۔ یہ تسنیہ کے صیغے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ ہم QC 4 میں جا کے پڑھیں گے۔ تو قرآن کریم میں بہت زیادہ دفعہ نہیں استعمال ہوئے، کافی دفعہ استعمال ہوئے، لیکن نمبر ان کا اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم اس کو QC 1 میں پڑھتے، تو ہم ان کو انشاءاللہ QC 4 میں جا کے پڑھیں گے۔ بینہما، ان دونوں کے درمیان۔ تو ہم نے کیا بات کی؟ ہم نے ایک بات کی کہ اے اللہ تمام تعریفیں اور شکر تیرے لیے ہیں، اور کتنی تعریف اور شکر ہے یہ کہ آسمان بھی بھر دیں ہم اس تعریف اور شکر سے، اور زمین بھی بھر دیں، اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے وہ بھی سب کچھ جو ہے نا وہ ہم اس تعریف سے بھر دیں۔ اور اس کے بعد
وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بعد، اور بھر کر جو وہ تمام چیزیں جو تو چاہے اس چیز کے بعد. ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے. وا مل آ، اور بھر کر، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. مل آ ہم نے پہلے پڑھا تھا، تو اس کا مطلب ہے بھرنا، یا بھرنے کے برابر. ماں کا مطلب ہے جو، یہ بھی ہم نے پڑھا. شیتا، شیتا کا مطلب ہے تو چاہے. اردو ہم ایک کامن فریز جو عربی کی استعمال کرتے ہیں، انشاءاللہ. شاء، شاء کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا. انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا. شاء سے شیتا کا مطلب ہے تو چاہے. جیسے انمتا کا مطلب تھا تو نے انعام کیا، اسی طرح شیتا کا مطلب ہے تو چاہے. من، من کا مطلب ہے سے. من الشیطان الرجیم سے، آپ کو یاد ہے کہ من کا مطلب ہے سے. اور شیء، شیء کا مطلب ہوتا ہے چیز. ٹھیک ہے، یہ واحد ہے تو کسی چیز یا کوئی ایک چیز. اور کیونکہ یہ نکرا ہے نا، معرفہ نہیں ہے، تو کوئی ایک، کوئی بھی ایک چیز ہو سکتی، کوئی چیز. اور اس کی جمع ہے اشیاء، شے کی جمع ہے اشیاء. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، شے بھی استعمال کرتے ہیں اور اشیاء بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ یہ بھی ہمارے لیے مشکل نہیں. اور بعد، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. بعد کا مطلب ہے بعد. تو اگر ہم دیکھیں، ترجمہ دیکھیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی تعریف کرتا ہے، اللہ اس کی تعریف سن لیتا. پھر ہم تعریف کرتے ہیں. ہم تعریف کرتے ہیں کن الفاظ میں؟ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب، تمام تعریف اور شکر تیرے لیے. اور یہ تعریف اور شکر کتنا ہے کہ ہم اس تعریف اور شکر سے تمام آسمانوں کو بھر دیں، پھر اپنی زمین کو بھر دیں، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس سب کو بھی تیری تعریف اور شکر سے بھر دیں. اور یہ ہمیں، ہمارے نالج میں یا ہمارے علم میں تو یہی چیزیں ہیں. زمین ہے، آسمان ہے، اور اس کے بعد زمین اور آسمان کے درمیان کچھ فاصلہ ہے. تو ہم یہ سب کچھ بھر دیں تیری تعریف سے. اور اس کے بعد کوئی اور چیز جو تجھے پسند ہے، جو تو چاہتا ہے، اس چیز کو بھی ہم تیری تعریف سے بھر دیں. تو آپ کوانٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ایسی چیز کو جس کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. تو آپ اس کو دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ میں کوانٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ایک گریٹیچیوڈ کا ایک بہترین طریقہ سکھایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کا، اپنے اپنے رب کا. کون رب؟ وہ رب جو کہ ہمیں کب سے پال رہا ہے اور کب تک پالے گا، اور ایک ایک ذرے کو پال رہا ہے، ہمارے ارد گرد ہر کسی کو پال رہا ہے. اس کا ہم جب شکر ادا کریں یا اس کی جب تعریف کریں، تو اتنی تعریف یا اتنا شکر کریں کہ سارے آسمان، ساری زمین، جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ، اور اس کے اوپر اللہ کی رضا جس چیز میں کے بھرنے میں ہے، مطلب اور بھی کوئی چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے، تو اس کو بھی اس کی تعریف سے بھر دیں. تو ہم اپنی آرام دہ زندگی میں شکر کرنا تو آسان ہے، ہمارے لیے تو بہت آسان ہے. لیکن ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا شروع کا دور دیکھیں، وہ مشکلات سے بھرا ہوا ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آ گئی، نبوت مل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے بعد مکے میں کچھ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا. ان کے ساتھیوں اور ان کے اوپر ہر وقت مظالم توڑے جا رہے ہیں. کبھی ان کا بائیکاٹ، معاشی بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، کبھی سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، کبھی ان کو ڈرایا جا رہا ہے، کبھی دھمکایا جا رہا ہے، کبھی مارا جا رہا ہے، کبھی پیٹا جا رہا ہے، کبھی کس کو مارا جا رہا ہے، کبھی کس کو مارا جا رہا ہے. اور کون مار رہا ہے؟ ان کے اپنے، ان کے سارے رشتہ دار. تو ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں. پھر یہ دیکھیں کہ 52 سال کی عمر میں، 52 ایئرس کی عمر میں، 53 ایئرس کی عمر میں، ایک بندہ اپنی پوری، سب اپنے سارے رشتہ دار، سارا علاقہ چھوڑ کے کسی اور جگہ شفٹ ہو جاتا ہے، ہجرت کر جاتا ہے کسی اور جگہ، اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم وہاں چلے جاؤ. تو اللہ کے حکم کے پیچھے وہ اپنا علاقہ، اپنا سارا کچھ، اپنی زمین، اپنا مال، اپنا ہر چیز چھوڑ کے، اپنے کچھ ساتھی لے کے، تو وہ کسی اور شہر میں شفٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ
وہاں پہ جو لوگ پہلے سے آلریڈی موجود ہیں ان کے ساتھ مشکلات پیش آتی ہیں، ان کے ساتھ چالیں چل رہے ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے ان چالوں کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد غزوے شروع ہو گئے تو مختلف جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے نا وہ ایفرٹ سے بھری ہوئی. ہر لمحہ جد و جہد، ہر لمحہ کوشش، ہر لمحہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کی کوشش. تو اس زندگی میں، اس زندگی میں جس میں اتنی تکالیف ہوئی، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ بھی دو وقت کھانا بھی کسی دن میسر نہیں ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وقت کا کھانا کھایا ہو. تو اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف اور شکر سے تمام کائنات کو بھر دینا چاہتے ہیں. تو اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کتنی ایفرٹ لگا کے، یا کتنی دل لگا کے کس طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر کرنا چاہیے. اور دعا کا آخری جملہ جو ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ میرے علم میں جو کچھ ہے نا وہ تو میں نے بھر دیا، میں نے کہہ دیا کہ میں زمین بھی بھر دوں، آسمان بھی بھر دوں، اور جتنے آسمان ہیں سارے کے سارے بھر دوں، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی بھر دوں. اور اس کے بعد جو چیز تجھے پسند ہے اللہ، اے میرے اللہ، جو چیز تجھے پسند ہے میں اس کو بھی تیری تعریف سے بھر دوں. یہ شکر کے جذبات کی عظیم ترین سطح ہے، جہاں پہ آج کل کے یہ جو سکسیس ٹرینرز یا جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ پہنچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری دعا ہے، اور اس دعا کو ہمیں کوشش کر کے تھوڑی سی یاد کرنی چاہیے. آسان ہے، مشکل مطلب شروع میں تو لگتا ہے کہ تھوڑی مشکل ہے، لیکن تھوڑی سی محنت کریں اور اس کو اپنی نماز میں شامل کریں تو آپ اس کو یاد کر لیں گے. یہ دعا کیا ہے؟ مل السماواتی و مل الارضی و مل اما بینہما و مل اما شئت من شیء بعد. تو اگر ہم اس کو اپنی نماز میں شامل کر لیں تو ہماری، اور اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، یہ جو چیزیں ساری ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو شامل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری نماز کی افیکٹونیس جو ہے وہ ایک اور لیول پہ پہنچ جائے. اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں. سجدے میں پھر ہم 3 دفعہ یہ کلمات پڑھتے ہیں: سبحان ربی العالی. اس کا مطلب ہے پاک ہے میرا رب سب سے بلند. اس کے الفاظ دیکھیں تو سبحان کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، ربی کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. العالی اس کا مطلب ہے سب سے بلند. تو یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ سپرلیٹو ڈگری ایک چیز ہوتی ہے. کبیر کی سپرلیٹو ڈگری ہے اکبر، ٹھیک ہے. صغیر کی سپرلیٹو ڈگری ہے اصغر، اور علی کی سپرلیٹو ڈگری ہے اعلی. اور ال لگا کے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص اسپیسیفائی کر دیا ہم نے نا، کہ سب سے ہم نے پہلے بھی کہتا نا الشیطان کا مطلب ہے تمام شیطان، ہر قسم کا شیطان. تو اعلی کا مطلب ہے سب سے بڑا، سب سے بلند. جس طرح الاکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا، الاصغر کا مطلب ہے سب سے چھوٹا، اور الاعلی کا مطلب ہوگا سب سے بلند. تو آپ امیجن کریں کہ ہم سجدے کی حالت میں ہیں، ہم زمین کے اوپر ماتھا ٹیکے ہوئے، مطلب جو موسٹ ولنریبل پوزیشن ہے نا انسان کی وہ ہے سجدے میں، جب ماتھا اپنا زمین کے اوپر ٹیک دیتا ہے. اور اس وقت مکمل سپردگی کی حالت میں ہم اپنے رب کو امیجن کریں کہ 7ویں عرش کے اوپر رب ہے، اور وہ سب سے بلند ہے. مطلب ساری دنیا ہے، ساری ساری مخلوق ہے اللہ کی نیچے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے. نہ صرف فزیکلی سب سے بلند ہے، بلکہ اپنے مرتبے، اپنے رتبے، اپنی ہر خوبی میں اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے. اور وہی 4 باتیں: پاکی، پاکی سبحان میں سے نکلی پاکی، رب میں سے اللہ کی ربوبیت، اور ربی میں اپنائیت کا احساس، اور پھر العالی سب سے بلند. اور ان میں سے جو پہلی 3 چیزیں ہیں وہ تو سبحانہ ربی العظیم میں بھی کامن ہے، تو یہی چیزیں تھیں. اب
آپ امیجن کریں کہ ہمارا جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو انسان کا اور اس کے رب کا جو ڈسٹینس ہے، فزیکل ڈسٹینس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، میکسیمم ہے وہ اس وقت. کھڑا ہے تو پھر 4-5 فٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن سجدے میں تو اللہ کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان سب سے زیادہ ڈسٹینس ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق بندہ اللہ کے سب سے قریب بھی سجدے میں ہوتا ہے. روحانی طور پہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں. دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو یہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ اور گریٹیچیوڈ جو ہے، جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، سوری، جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، وہ ہمیں اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. ہمیں اس کو فیل کرنا پڑے گا، اس پازیٹیو ایٹیچیوڈ اور اس گریٹیٹیوڈ کو اپنی نماز کے اندر فیل کرنا پڑے گا. ہماری نماز کا قیام الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے، اور ختم جو ہے وہ وَلَكَ الْحَمْدُ کے اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ تمام تعریفیں اور شکر تیرے لیے. تو یہ جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی، یہ ہم تقریباً نماز میں اگر دیکھیں تو 200 سے زائد بار یہ تسبیح پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ ہم سے بات دہروانا چاہتے ہیں وہ ہے اللہ کی پاکی. اور اسی کے اندر کئی پہلو سے ہمارے لیے تربیت بھی ہے. تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں یا زمین پر اپنا سر رکھتے ہیں اور ربی کہہ کے اپنی اپنائیت کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور پھر رب کی جو بھی خوبی ہے، عظیم ہونا ہے یا اعلیٰ ہونا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں. گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں بالکل راضی ہوں. میں اپنے حالات، اپنی زندگی، اپنے جو بھی میرے ساتھ مشکلات چل رہی ہیں یا جو میرے پاس آسانیاں ہیں، ان سب کی موجودگی میں کولیکٹیولی جو بھی میری سچویشن ہے اس میں بالکل تیرے سے راضی ہوں، اور مجھے تیرے سے کوئی شکایت نہیں. اور تو پاک ہے، تو نے جو بھی ڈیسیژن میرے لیے کیا ہے مجھے وہ من و عن اسی طریقے سے منظور ہے. اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں تو ہماری زندگی میں ایک ایسا مثبت رویہ پیدا ہوگا جس کا 1% بھی ہمیں، جو اس وقت دور حاضر کے کامیابی کے ماہرین، سکسیس ٹرینرز ان کو ہم کہتے ہیں، یا یہ جو سائیکالوجسٹ یا جو نفسیاتی طور پہ جو آ، ہمیں ہمارے جو ایٹیچیوڈ کو مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ وہ نہیں پیدا کر سکتے. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں یا ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں. ہر حال میں ہمیں ان کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اور جو کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے یا ہم سے پاسبل ہو سکے جتنا، اتنا ہمیں اچھا کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی میں کامیابی کا راز ہے. اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کلمے کو پڑھیں، سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند. اور اس کو اپنی زندگی میں لائیں. کس طرح؟ سب سے پہلے جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو پھر ہم اس میں سے دعا نکالتے ہیں، اے اللہ میری مدد فرما. کہ یہاں سے ہم یہ دعا نکال سکتے ہیں کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں، اور مجھے تجھ سے کبھی کوئی شکایت نہ ہو، اور میں کبھی یہ نہ کہوں کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا. اور پھر احتساب کریں کہ میں کتنی دفعہ یہ شکایت کرتا ہوں اپنی کسی بھی چیز کے بارے میں، مثال کے طور پہ اپنے رنگ کے بارے میں، خد و خال کے بارے میں، اپنے جسم کے بارے میں، خاندان، موسم، موجودہ حالات وغیرہ. اور پھر ہم احتساب کریں، اور پھر ہم اس کو پلان بنائیں کہ کس طرح ہم یہ جو شکایت، کوئی بھی شکایت اگر ہم کرتے ہیں تو آئندہ میں کیا کروں اور کس طرح میں اس شکایت سے دور رہوں، میں اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہ کروں. اور پھر ہمیں یہ میسج دوسروں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ. چلیں، یہاں پہ ہمارا نماز کا سبق ختم ہوا. اب ہم لیتے ہیں بریک، اور پھر ہم پڑھیں گے گرامر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 7 بی۔ ہم حروف جر پڑھ رہے ہیں، تو گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ ٹی پی آئی کے ساتھ کمپوننٹس ہیں: سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جی الفاظ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، کسی کا نام یا صفت، اور اس کی نشانیاں ہم نے دیکھی تھی کہ شروع میں الف لام آ سکتا ہے، آخر میں تنوین ہو سکتی ہے، واو نون یا الف تے بھی اسم کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فعل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے جس لفظ کے ساتھ، اسے فعل کہتے ہیں۔ اور حرف کیا ہے؟ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے۔ آج کا سبق جو ہے وہ ہمارا ہے 3 مزید ہم نے الفاظ سیکھنے ہیں، اور یہ الفاظ ہیں الہ، مع اور عندہ۔ اب ان میں سے آپ یاد رکھیے کہ الہ جو ہے یہ تو حرف ہی ہے۔ ہم حروف پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم 6 حروف پڑھ چکے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلے دن ہم نے 3 حروف پڑھے تھے، وہ کون کون سے تھے؟ لی، ہم نے پڑھا تھا لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا من ہو، من ہم، من کا، منی، من کم، مننا، اور پھر آخر میں منہا۔ اور تیسرا ہم نے پڑھا تھا ان، تو ان ہو، ان ہم، ان کا، انی، ان کم، انا، انہا۔ اور اس کی مثالوں سے یاد رکھیں گے تو لی کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی الحمدللہ، من کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی من الشیطان الرجیم، اور ان کے لیے مثال پڑھی تھی رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہم نے پہلے 3 حروف پڑھے تھے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ 3 حروف جو ہیں یہ 7 ٹکڑوں کے ساتھ مل کے قرآن کریم میں تقریباً 5000 بار آئے۔ اس کے بعد ہم نے کل 3 مزید حروف پڑھے تھے، ان میں سب سے پہلا حرف تھا بی، تو ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ سے، ہم نے اس کو یاد رکھا تھا۔ اور پھر ہم نے اس کے پڑھے تھے جی بہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا، بہا۔ اور دوسرا لفظ ہم نے پڑھا تھا فی کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے پڑھا تھا فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم، فی نا، فی ہا۔ اور تیسرا جو لفظ پڑھا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا اعلی، اور اس کے لیے ہم نے پڑھی تھی، مثال پڑھی تھی السلام علیکم، ٹھیک ہے؟ اور اس کے جو الفاظ بنائے تھے ہم نے وہ بنائے تھے علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا۔ اور یہ جو 3 الفاظ ہیں یہ قرآن کریم میں ہم نے پڑھا تھا کہ 3500 دفعہ ہیں تقریباً۔ آج کا سبق جو ہے اس میں یہ جو 6 الفاظ ہم نے پہلے پڑھ لیے ہیں، جو کہ پچھلے 2 لیسنز میں پڑھے ہیں، یہ 6 کے 6 حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ آج جو ہم نے 3 لفظ پڑھنے ہیں وہ ہے الہ، مع اور عندہ۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان میں سے الہ تو حرف ہی ہے، ٹھیک ہے؟ الہ حرف ہے، تو یہ 7 حروف ہو گئے، اس کو ملا کے ہم نے 7 حروف پڑھ لی۔ 6 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ 7واں ہو گیا۔ مع اور عندہ یہ اسم ہے، تو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اسم بھی ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا ربہ، ربہم۔ تو اسی طرح مع اور عندہ بھی اسم ہے، اور اسم بھی ان ٹکڑوں کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں ہم۔ تو امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یاد رکھنے والی ہے کہ الہ حرف ہے، مع اور عندہ جو ہے یہ اسما ہے، اسم ہے۔ تو سب سے پہلے ہم الہ لیتے ہیں، تو الہ کے لیے ہم مثال یاد رکھیں گے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو الہ کا مطلب یہاں سے ہم لیں گے، اس فریز کا مطلب کیا ہے؟ بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اور ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا، پلٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کی طرف، یعنی کہ الہ کا مطلب ہوا طرف،
ٹھیک ہے، اسی کی طرف واپس پلٹنے والے ہیں. تو الہ کا مطلب ہوا طرف. تو الہ کو جب ہم ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ بنتا ہے الیہ، اس کی طرف، الیہم، ان سب کی طرف، الیہ کا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف، الیہا اس عورت کی طرف. ٹھیک ہے، تو وہی 7 ٹکڑے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑنا ہے. تو کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ، تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہم سب کی طرف، الیہا اس عورت کی طرف. ٹھیک ہے، تو آپ سب اپنے مائکس جو ہیں وہ ان میوٹ کریں. اور میرے ساتھ مل کے پڑھیں. چلیں جی. الیہ اس کی طرف، الیہ اس کی طرف، الیہم کی طرف، ان سب کی طرف، الیہم ان سب الیہم کی طرف، کی طرف، الیکا آپ کی طرف، لکا الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیہ الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الیکم آپ سب کی الیہ طرف، کی الینا طرف، ہم سب کی طرف، الینا ہم الیہ سب کی طرف، اور ہماری الیہا اس عورت کی طرف. الیہ الیہ اس عورت کی طرف، الیہ الیہم الیہ الیہ الیہم الیکا الیہ الیکا الیہ الیہ الیکم الینا، اور آخر میں الیہا. الیکم الینا الیہ. الیہا. الحمدللہ. تو اگلا ہے ما. ما کے لیے ہم مثال یاد رکھیں گے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ما کا مطلب ہوا ساتھ. تو اس کو جب ہم ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ ماہو اس کے ساتھ، ماہم ان سب کے ساتھ، ما کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ، ماہا اس عورت کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سنیے، ماہو اس کے ساتھ، ماہم ان سب کے ساتھ، ما کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ، معاہا اس عورت کے ساتھ. ٹھیک ہے، آسان ہے. میرے ساتھ پڑھیں، ماہو اس کے ساتھ، ماہو اس کے معاہو کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، معہم معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، ماں کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، مائی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہم سب کے ساتھ، نو نو ہوئی ہوگا تھوڑی دیر. مانا چل ماہا گیا اس عورت کے ساتھ. ماہا اس عورت کے مہا ساتھ، اچھا، ماہو ماہم، ما کا مئی، معکم معنا اور ماہا. الحمدللہ. اور تیسرا لفظ ہے جی اندہ. اندہ کا مطلب ہے پاس، اور اس کے لیے ہم مثال یاد رکھیں گے. عربی کا ایک جملہ ہے، کم ریالن اندہ کا. کم کا مطلب ہوتا ہے کتنے. ٹھیک ہے، ریال کتنے ریال ہیں تمہارے پاس. تو اندہ کا مطلب ہوا پاس. اور اس کو جب ہم ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ بنتا ہے اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا
ہم سب کے پاس، اندہا اس عورت کے پاس۔ آسان ہے الحمدللہ۔ تو دوبارہ دیکھتے ہیں، اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اندنا ہم سب کے پاس، اندہا اس عورت کے پاس۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ پڑھیں، اندہو اس کے پاس، اندہو اس کے اندہو اس کے پاس، پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندہم اندہو ان سب کے پاس، اندکا آپ کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندکا اندی میرے پاس، اندی میرے پاس، اندی میرے اندکم پاس، آپ سب کے پاس، اندہ کم آپ اندکو سب کے پاس، اندنا ہم سب کے پاس، اندانا ہم سب کے پاس، اندنا اندہا اس عورت کے پاس۔ اندہا اس عورت کے پاس، اندنا اندہو اندہم، اندہو اندکا اندہ اندی، اندہو اندکم اندنا، اندکا اندہا۔ اندی اندہ کا اندی، اندکم اندہا۔ اندہا۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب ہم بول چال میں ان جملوں کو استعمال کریں۔ تو اگر سوال پوچھا جائے، حل اندہو قلم، حل کا مطلب ہے کیا، اندہو اس کے پاس، قلم قلم ہے، حل اندہو قلم تو جواب ہوگا نعم اندہو قلم۔ ٹھیک ہے، تو اندہو کا جواب اندہو سے ہی رہے گا، وہی فارمولہ ہے، مطلب پہلے بھی ہم اس کو دیکھ چکے ہیں۔ پھر اگر سوال ہو حل عندہم قلم، کیا نام ان سب کے پاس قلم ہے، قلم، جواب ہوگا نام نام عندہم قلم۔ نعم اندہو قلم، اچھا، سوال اگر ہو حل عندکا قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے، تو جواب ہوگا نام اندہ قلم، نام اندی قلم، جی ہاں میرے پاس قلم ہے۔ اور اگر سوال ہو حل عندکم قلم، کیا آپ سب کے پاس قلم ہے، تو جواب ہوگا حل اندنا نعم عندنا قلم، قلم۔ نعم عندنا۔ او سوری، اچھا، اس طرح ہم نے یہ تین نئے الفاظ سیکھے، الہ، ما اور اندا، اور ان کو ہم نے ان 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے نئے 21 الفاظ بنائے، جو کہ قرآن کریم میں تقریباً 1100 دفعہ ہیں۔ تو اس طرح یہ جو 9 الفاظ ہم نے پچھلے 3 اسباق میں پڑھے ہیں، یہ قرآن کریم میں تقریباً 9000 سے زائد دفعہ ہیں، تقریباً 10,000 کے قریب بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ الفاظ جو ہیں ان کو یاد رکھیں، ان کی پریکٹس کریں ان 7 ٹکڑوں کے ساتھ، اور قرآن کریم میں جہاں جہاں آپ کو یہ ٹکڑے ملیں، ان کے ساتھ یہ الفاظ ملیں، ان کو مارک کریں اور دیکھیں کہ ہمیں ہر صفحے پہ کتنی دفعہ یہ الفاظ مل رہے ہیں۔ چلیں جی، آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے کہ پچھلے سبق میں ہم نے بھولنے کا نظام سیکھا تھا کہ کتنا ہم بھول جاتے ہیں۔ اب ہم اگر یاد رکھنے کا نظام سیکھنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ریویژن کرنی ہے۔ پہلی ریویژن 1 گھنٹے کے بعد، دوسری ریویژن 1 دن کے بعد، تیسری ریویژن 1 ہفتے کے بعد، چوتھی ریویژن 1 مہینے کے بعد، اور 5ویں ریویژن 6 مہینے کے بعد۔ تو جب ہم بار بار ریوائز کرتے ہیں تو وہ چیز ہماری شارٹ ٹرم میموری سے نکل کے لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے، اور پھر نہ وہ بھولتی ہے اور یاد رہتی ہے، اچھی طرح یاد رہتی ہے، اور جب ہم یاد کرنا چاہیں، اس کو ریکال کرنا چاہیں، دوبارہ یاد کرنا چاہیں، تو وہ فوری طور پہ ہمیں دوبارہ یاد ہو جاتی ہے۔ اور دہرانے کا سب سے آسان طریقہ ہے یہ 7 ہوم ورک۔ یہ 7 ہوم ورک آپ کر رہے ہیں
بہت آسان ہیں، مفید ہیں، عملی ہیں، ہر بندہ اس کو کر سکتا ہے آسانی سے۔ الحمدللہ سبق نمبر 7 کے اختتام پہ قرآن ہمارے سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 80 ہو گئی ہے، جو قرآن کریم میں 26,000 سے زائد دفعہ ہیں۔ 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے جن میں 5 منٹ قرآن کریم دیکھ کے پڑھیں، اور 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھیں، اور اس میں جو الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں اس سبق تک، سبق نمبر 7 تک، ان کو مارک کریں۔ 2 پڑھنے کے، ایک کتاب سے اور ایک پاکٹ بک سے۔ اس کے علاوہ 2 کرنے کے کام بھی ہیں، جن میں سے ایک آپ نے اپنی جو ہوم ورک آپ کو ورک بک ملی ہوئی ہے اس کے اندر سبق نمبر 6 اور 7 کا جو صفحات ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور ایک کوئز شیئر کیا جائے گا 6 اور 7 کے لیے، اس کو آپ نے فل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کورس کے لفظی ترجمے اور قواعد کا سننا، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اس اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں، اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علم، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہم سب کی مدد فرما۔ ٹیچر بنیے، آپ نے جو کچھ اس سبق میں سیکھا اس کو سکھائیں، وہ آسان ہے، اس کو دوسروں کو سکھائیں، اس کو سب سے زیادہ فائدہ آپ کو خود ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے، اور بعد میں ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔